a civil society making protest against the suicide bombing in Tarlai Imam Barga. These are the civil society members and the front of NPC Islamabad. Also Farzana Bari, she's a woman, brave woman, and she also condemned this kind of activities. दहशत गर्दी नामंजूर। अमल करो, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, अमल करो, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, अमल करो। Burning the लोग कहते हैं कि ये candles लोगों का एरिया है। for the की बात है, अगर सुन्नी की बात करें, शिया की बात Tarlai ओपन राइट है। martyrs, burning the candles, माइक से कोई ऐसी बात नहीं and कि आप उसको जो एक्सप्लेन करें। कोई civil society make a protest against this regrettable event. के वाक़े के बाद कुछ मखसूस बयानात सुनते हैं। मखसूस बयानात में कह रहा हूँ, सब ने ये सीख लिया है कि उसने क्या कहना है। दहशत गर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा, दहशत गर्दी की बेहतरी की जाएगी, इदारे जो हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और दहशत गर्दों के लिए कोई छुपने की जगह नहीं है। मेरा ख्याल है हम इस तरह के बयानात इतनी बार सुन चुके हैं और ये समझ में से बालातर बात है, ख़ास तौर पे इस मखसूस हालात में। और ये मैं बहुत से लोगों को कोट करके कह सकता हूँ जो ये बात कर रहे हैं। इस वक्त अमली तौर पर हमारे दो बड़े बॉर्डर बंद हैं। इंडिया के साथ भी बॉर्डर हमारा बंद है, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर बंद है। अब ये कि अगर कोई इतना विजिलेंट था और इस दर्जे की इंटेलिजेंस थी तो ये वाक़या हो जाना बजाय खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, बहुत बड़ा सवालिया निशान। अच्छा, इस मुल्क में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और उन्होंने शहादतें दी हैं, तो डाउट की बात नहीं है, लेकिन दहशत गर्दी का जो मौजू है उसको हर मकतबा फ़िक्र अपने हिसाब से लेता है, अपने एंगल से उसको देखता है। शुरू में हम ऐसा भी सुनते थे कि जी ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, फिर हमें पता चला जनाब वो ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि बड़े पक्के मुसलमान हैं। अच्छा, फिर ये होता था कि ये जो लोग हैं दहशत गर्दी करने वाले, ये इस मुल्क के बहुत ही बड़े बागी हैं। फिर हमने देखा कि जनाब ये तो बहुत ही मुहब्ब वतन हल्कों से इनका ताल्लुक है। तो अगर हम तखसीस करें या कोई स्ट्रेटिफिकेशन करें या उनको कुछ खानों में बांटने की कोशिश करें तो कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। नंबर एक, बिल्कुल इनका उन मुजाहिदीन से ताल्लुक़ है जिन्होंने अफ़गानिस्तान में एक जंग लड़ी, बिल्कुल इनका ताल्लुक़ है तालिबान से। और आपने ये फ़र्क किया हुआ है, ये पाकिस्तान के तालिबान, ये अफ़गानिस्तान के तालिबान, वो इस फ़र्क को नहीं मानते। वो एक ही लीडरशिप के अंडर हैं और एक ही तरह के डिसिप्लिन में है। अब ये जो खुदकुश बम्बार है, इसका आईडी कार्ड भी मिला तो लोग बहुत बात कर रहे हैं कि जी आईडी कार्ड मिल गया है। मेरा ख्याल है इस नए आईडी कार्ड का कोई मटेरियल ऐसा है कि वो जलता नहीं, लेकिन ये बात उसके जहन में भी मे भी हो कि जब वो बहुत बारूद अपने साथ बांध के उड़ाएगा तो उसके जहन में तो यही होगा कि ये आईडी कार्ड नहीं रहना। कंस्पिरेसी थ्योरी से दूर हट के जिसने जिम्मेदारी कबूल की है वो है दाइश खरासान। सबको पता है कि वो कहाँ बेस करती है, कहाँ मौजूद है, उसको लीडरशिप कौन देता है, उसकी डोरें कहाँ से हिलाई जाती।
میں اس موضوع پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن باقی لوگ بھی بات کریں گے۔ لگتا یہی ہے کہ ہم یہاں بننے کے لیے، لاشیں اٹھانے کے لیے پاکستان کے عوام گئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ سیکورٹی فیلئر تو نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں، جس طرح یہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان پالیسیز کا نتیجہ ہے، جس کو ابھی بھی نہ صرف ماضی میں جاری و ساری رکھا گیا بلکہ ابھی بھی جو ہے وہ ہماری جو ریاستی پالیسیاں ہیں، جو نفرتیں پھیلانے کی اور جو یہ دہشت گردوں کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان بنانے کی، اور ان کو جو ان کی پوری ایک پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے پیچھے ہماری اپنی ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے، کسی سے یہ چھپی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر یہ جو نیوکلیر پاور بنی ہوئی ریاست ہے، اگر یہ واقعتاً سنجیدہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ اس پورے خطے میں ایک اپنا رول پلے کر سکتی ہے کہ یہاں پہ امن ہو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے 22 کروڑ 25 کروڑ عوام کے اوپر جو ریاستی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ریاستی ٹولہ جو ہے وہ ہمارے مفادات جو ہیں پاکستان کے عوام کے مفادات کو ہر وقت بیچ رہا ہے، بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اس ریجن کے اندر، پاکستان کے اندر انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں جن کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، آج دیکھیں شیعہ سنی، آپ محلوں میں چلے جائیں، کبھی شیعہ سنی جو ہے آپس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی لوگوں کے درمیان نفرتیں ہیں۔ آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، اب یہ شیعہ سنی کا بھی جو سیکٹیرینزم کا یہ فنومینا ہے، یہ بھی ایک سیاسی فنومینا ہے، اربن بیسڈ ہے، بڑے شہروں میں ہوتا ہے، کراچی ہو گیا یا بڑے شہروں میں آپ دیکھیں، آپ گلی محلے میں جائیں گے، لوگوں کے اندر کوئی ابھی بھی آج بھی نہ صرف پاکستانی عوام جو ہے وہ اس تعصبات کی بنیاد پہ جو ہے آپس میں رشتے نہیں بناتے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو ریاست کا جو اس وقت کردار ہے اور اس میں جو ایک اس وقت عوام کی جو بے بسی، ہم اس وجہ سے ضرور بے بس محسوس کرتے ہیں، جتنی زیادہ اس وقت ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اس طرح کے واقعے پہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنے لوگ کھڑے ہیں، اور جب بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بلوچوں کے ایشو کے اوپر جو سب سے زیادہ جو ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ بلند آواز تھی ایمان کی، اور اس کے جو کشور ہے ہادی، جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ کیا میسج کیا گیا ہے؟ میسج یہی گیا ہے کہ اسلام آباد کے جو بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اب طاہرہ کو انہوں نے جب گرفتار کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کہ وہ غزہ کے اوپر وہ جب یہ یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، چند منٹ سولیڈارٹی کریں گے، ان کو جا کے حوصلہ تسلی دیں گے، لیکن ان کے بچوں کا کوئی والی وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی اموات کو ہونے سے، دہشت گردانہ عمل ہونے سے وہ ان سب چیزوں کو روکے، تاکہ عوام کو، ملک پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو امن نصیب ہو سکے۔ تھینک یو۔ ہمارے عام لوگوں کو، بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہا ہے۔ میں بڑے واضح انداز میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں قاتل کا بھی پتہ ہے، ہمیں ان کے ٹرینرز کا بھی پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ 45 سال بالخصوص اور 78 سال بالعموم ہم جس بٹی میں تیار ہو کر نکلے ہیں اس میں خودکش حملہ آور ہی پیدا ہوں گے نا، اور کیا ہو؟ وہ ہمیں رسگلے لا کے تو نہیں۔ اب اگر اس کو آپ اسٹریم لائن کریں تو میرے خیال میں جغرافیکل اسکیننگ بھی ہو جاتی ہے اور ٹریک ریکارڈ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ یا کس طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیررزم میں ملوث ہیں۔ یہ جو فنامنا ہے، جیسے داعش ہے مثال کے طور پر، یہ سیریا میں اس نے بڑا ہی بوم حاصل کیا، بلکہ اس کو ریہیبلیٹیشن مکمل طور پر ناممکن ہے، جن پر ایک ونر مارا گیا وہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی گزارش کریں گے کہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اور میں آج اس سول سوسائٹی کے جتنے بھی صورتحال ہیں میں آپ کو اس بات پر شاباش دیتا ہوں کہ آپ یہاں جمع ہو گئے ہو اور یہ آواز اٹھا رہے ہو، اور اپنے ان بھائیوں کو، بہنوں کو
جن کو جس غم میں مبتلا ہے اور جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے ساتھ اظہار یہ دیکھی آپ کا جواب شکریہ.